درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مدرسہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یہ سالانہ پروگرام ہے۔ آپ کی شرکت کو اور دعوت دینے والے مولانا قاری غلام اکبر صاحب کی دعوت کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا اور گزر رہا ہے، مہمان بہت باقی ہیں۔ ہر ایک کی دلی تمنا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ یہاں کہہ کر جاؤں۔ مجھے بھی 1:30 سے 2:30 بجے کا ٹائم دیا تھا، اسی حساب سے میں نے صبح تقریباً 5:30 بجے اپنے علاقے سے سفر شروع کیا۔ 1 بجے میں یہاں پہنچ گیا تھا الحمدللہ۔ سعد رفیق کو ہم ویسے ہی کوستے ہیں کہ ریلوے کا وزیر ہے، گاڑیاں دیر سے آتی ہیں۔ مولوی کون سا جنید بغدادی بن گئے سارے۔ عوام کو کہتے ہیں سبحان اللہ کو چندہ دو، 1 بجے سے تم نے بھوکا مار رکھا ہے بیچاروں کو، اور شکر کرو سبحان اللہ کے بھی ان کی سانس پوری نہیں کر رہی ہے۔ کم از کم پانی کا تو انتظام کرو تاکہ لوگوں کو پلاؤ یار۔ یہ برا نہ منانا میری بات کا، پیاسے کو پیاس کے وقت پانی مل جائے اسے پانی پلا کر دعا کی درخواست نہ کریں، جی ٹھرے گا عرش عظیم سے خدا کی قسم، قبر کی راحت کے فیصلے ہو جائیں۔ آج ایک مزاج ٹرن جس کو کہتے ہیں وہ بن گیا کہ جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں مڑ مڑ کے اس کے سامنے آتے ہیں تاکہ ہمارا احسان مند رہے، اور
میری خوشامد کرے۔ میں موضوع تو بڑا بہترین سا لایا تھا لیکن میں شروع نہیں کروں گا، اس کے میں عنوانات آپ کو گنوا دوں کہ الحمدللہ میرا مزاج ہے کہ میں سلمی صاحب سے بھی 2 سال، مولانا غلام اکبر ساکی صاحب سے بھی اللہ واسطہ ہے، میں رٹی رٹائی وہ تقریر نہیں کرتا اللہ کے فضل و کرم سے، اور پڑھتا بھی کوئی نہیں، سفر اتنا ہوتا ہے۔ پرسوں میں یہاں تھا آپ کے پاس ہی، سلمی صاحب ڈنڈا لے ہے میرا یہ، پرسوں یہاں تھا، پھر پنڈی، چکوال اور فیصل آباد، پھر ہوتا یہاں انشاءاللہ کل خانپور میں جامع عبداللہ بن مسعود میں۔ 2 چیزیں ساتھ ہیں الحمدللہ، ایک استادوں کی جوتیوں کا فیض اور ماں کی دعا، الحمدللہ اللہ کی۔ بد نصیب ہیں جنہیں یہ چیزیں نہیں ملی، اور نصیبوں والے ہیں بے شک غریب ہیں اللہ نے جن کو یہ دولت عطا فرما دی۔ تو جو میں نے بات ابھی عرض کی آپ کے سامنے کہ آج نیکی کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ کی ہے وہ میرا احسان مند، نیاز مند، اور میرا خوشامدی بنے۔ حکیم لقمان علیہ السلام، بعضوں نے بہت بڑے دانا بزرگ کہا اور بعضوں نے کہا یہ پیغمبر تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ نے 8000 پیغمبروں کی صحبت نصیب فرمائی۔ 8000 پیغمبروں کی صحبت حکیم لقمان علیہ السلام کو اللہ نے، 8000 پیغمبروں کی صحبت میں مجھے 8 باتیں ان کی زندگی کا نچوڑ ملی۔ پہلی بات، نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنا، دسترخوان پر اپنے حلق سے نیچے کی حفاظت کرنا، دوستوں کی مجلس میں زبان کی حفاظت کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ جو میں نے ابھی احسان والی بات کی، ان آخری باتوں میں 2 باتیں فرمائی کہ تیرے سے کوئی زیادتی کر جائے، کوئی اونچ نیچ کر جائے، اسے بھول جا، اور جس کے ساتھ تو نیکی کر جائے تو اس نیکی کو بھی بھول جا۔ 8000 نبیوں کی صحبت کا فیض ہے، یہ 8 باتیں نچوڑ ہیں۔ دوستوں کچھ لے کے جاؤ، آپ سب کو پتہ ہے مدارس دینیہ اور عوام الناس کا چولی دامن کا ساتھ، ہم آپ لوگ، ایک عجیب سی بات ہے، ہم آپ لوگوں کے مخالف کیوں ہوں اور مخالفت کیوں کریں؟ پڑھتے پڑھاتے ہم ہیں، تعاون آپ کا ہوتا ہے، تو قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، تعاون کرنے والوں کے دشمن نہیں ہوا کرتے۔ مغرب نے جب پوری طاقت 1857 کی جنگ آزادی میں لگا دی، اگر کہو تو تھوڑی سی شان دیوبند بیان کر دوں۔ جنگ کو دیکھا میں نے بھی کوئی نہیں، اور اتنا سنا آپ لوگوں نے بھی کوئی نہیں، کیونکہ مدرسوں کا مزاج ہے کہ چندہ کرو، یہاں تک کہ لوگوں کو رلا کے بھیج دو، کوئی پلے نہ ہو۔ آپ لوگ ایسے دیتے بھی کوئی نہیں میاں، یہ مزاج جلسوں کا بننا نہیں چاہیے، لیکن مجبوری ہے۔ جمعے کے دن آپ لوگ قابو نہیں آتے، جلسوں میں تھوڑا بہت قابو آ جاتے ہو، تو ایک مدرسے کے تعاون کی آواز لگ جاتی ہے، تو آپ لوگوں کا تعاون شامل حال ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کا کام ہو جاتا ہے بس۔ باقی بابو یہ پیسہ کہیں بھی لگ سکتا ہے اور آپ لگاتے آئے ہو۔ انگریز کا جب راج تھا
تو میدان میں آنے والے لوہے کے چنے چبوانے والے کون لوگ تھے؟ یہ جو آج ایک نعرہ لگتا ہے نا یار، الحمدللہ نہ ہماری گرفتاری ہے، نہ ہمارے پہ پرچہ ہے، نہ ہمارے پہ نظر بندی ہے، نہ ہمارے پہ کوئی کیس ہے، سارے کام یہ دیوبندیوں پر ہوتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ الحمدللہ یہ تو ہمارا زیور ہے۔ جیلوں کا، ہتھکڑیوں کا، پرچوں کا، نظر بندیوں کا حلوے چٹ سے کیا مطالبہ، کیا کام بھائی؟ جن کی ابتدا کھیر پر اور ختم ہی کھیر پر ہو۔ لیکن ساری کھیر حرام نہیں ہے، کبھی ہمارا رستہ بھی تم بند کر دو بابو، تم نے ہمیں پابند کر دیا بابا جی کسٹرڈ پہ، وہ تو جن کے دانت نہیں ہوئے کرتے تھے انہیں کھلاتے تھے۔ مولویوں کا معدہ ثقیل نہیں تھا، بڑا نرم سا تھا، رات کو 2 بجے 3 بجے روٹی کھلائی اور اس کے بعد گرم گرم حلوہ جو تھا وہ اندر جاتا، سارے نظام کو ٹھیک کرتا، صبح پھر ساج بساج ہوتے۔ یا تو تم روٹی میں دیتے ہو کسٹرڈ، نہ روٹی میں دیتے ہو نان، اور پھر سویٹ ڈش میں دیتے ہو کسٹرڈ۔ وہ گجرانوالہ میں ایک مولوی صاحب کو رات کو نان اور گوشت کھلا دیے، تہجد کے وقت باتھ روم کے پاس کھڑے تھے، ہاتھ اٹھا کے یا اللہ یا جان کاٹ دے یا نان کاٹ دے، تیری مہربانی۔ باتیں ہم جمعیت کی کرتے ہیں، جمعیت ہند کی باتیں ہم کرتے ہیں، حضرت شیخ الہند کی، کھلاتے ہمیں مردار ہو۔ بابا مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اتنا مجمع بیٹھا ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہو، غلام اکبر صاحب کو نیا جوڑا دلوایا، جی آج بیٹے نے سفید جوڑا پہنا، آپ بھی پہنو۔ بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کسی کا باپ مر جائے میں کل خانی کے لیے بلاتے ہو، اب ابا اس طرح تھا، میں اس طرح ہوں، باپ کو 4 میٹر لگا، مجھے 5.5 میٹر لگا، میں وہ جوڑا پہن کے کہاں نماز پڑھا سکوں؟ نہ دھوتی بنتی ہے نہ قمیض بنتی بھائی۔ اسی لیے ہارون آباد میں تقریر ہوئی، بیان سے فارغ ہوا، تمباکو والا پان لے آئے، وہ بھائی خالد غوری کہنے لگے ابا تمباکو والا پان کھاتے تھے، میں کہا میں تو نہیں کھاتا، کہتا 1 منٹ کے لیے چبا لو، میں نے منہ میں ڈالا، پھر ساری دنیا مجھے چبتی نظر آئی، اس طرح کر کے گھومتے پھرتے۔ حرام کھلا کھلا کے مردوں کا اندر مردار کر رکھا ہے، حق بات ہو کہاں؟ میں کہاں سے لاؤں عطا اللہ شاہ بخاری، میں کہاں سے لاؤں مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، میں کہاں سے لاؤں مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ اسمبلی کے اندر اللہ اکبر، اسمبلی کی کاروائی ہو رہی تھی، اللہ اللہ، دیکھا نماز کا وقت ہے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی، مصلی بچھا دیا، کہا تجھے اسمبلی کی بھٹو، کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہا تجھے اسمبلی کی کاروائی مبارک ہو، مجھے محمد کا دین مبارک ہو صلی اللہ